الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو ایک مومن آدمی جب سارا رمضان وہ روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو جب عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند رات کو، وہ اس کے دل کے اندر کیسے اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کیسے اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ جہاں ایک طرف انسان کو، اس مومن انسان کو عید کے آنے کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ کل عید ہے، میں دن میں کھا پی سکتا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کو رمضان کے جانے کا بھی اندر سے دکھ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، وہ اللہ رب العزت کی برکتیں وہ جا رہی ہیں، اس چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی اور سکون پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا کہ جو اپنی مزدوری پوری کر لے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں ہمارے مالک، اس کا بدلہ تو یہی ہے اس مزدور کا کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو دن کے روزے کے بدلے میں اور رات کے قیام کے بدلے میں اپنی رضا اور اپنی مغفرت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، یہ مجھ سے جو کچھ مانگیں گے اپنی آخرت کے بارے میں عید والے دن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم کہ یہ آج یہ لوگ جو کچھ مانگیں گے اپنی آخرت کے بارے میں ان کو عطا کروں گا۔ بلکہ یہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنی دنیا کے بارے میں بھی جو بھی مانگیں گے میں ان کی مصلحت کے اوپر نظر کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اگر تم لوگ میرا خیال کرو گے تو میں بھی تمہاری لغزشوں کے اوپر ستاری کروں گا، یعنی انہیں چھپاتا رہوں گا تمہاری لغزشوں کو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، تمہیں میں مجرموں اور کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا، بس بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس کے اوپر جھومتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور عید والے دن اللہ رب العزت کا کتنا انعام ہوتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اور بدبخت انسان ہے وہ کہ جو اس رمضان کو اچھے طریقے سے نہیں گزار پاتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے جانے لگے، 3 قدم رکھے اور تینوں کے اوپر کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج سے پہلے تو ہم نے آپ کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جن میں سے ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا اسم گرامی یعنی کہ میرا نام لیا جائے وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا وہ کہ ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک ملے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اور تیسری اس میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تو کتنی بڑی اس کے لیے بدبختی ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آئے اور وہ پھر بھی اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب جو اس چیز کو جنہوں نے رمضان کو اچھے طریقے سے نہیں گزارا وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ اب پہلے اپنے جو یہ عمل کیا اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اپنے روزوں کی قضا کریں، جو نمازیں چھوڑی ہیں ان نمازوں کی قضا کریں، اور آگے سے پکا عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اگلے رمضان جو ہے وہ اس کو اس طرح سے گزاریں گے جس طرح اس کے گزارنے کا حق ہے۔ تو بس میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور
اپنے جو طریقے ہیں نا اعمال، ہم فرائض بھی ادا کریں لیکن ساتھ میں سنتیں، نوافل اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا اور عبادات میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیوں؟ سورہ واقعہ کے اندر ہے والسابقون السابقون، جنتیوں کی دو قسم کے جنتیوں کی دو کیٹیگری بیان کی ہے۔ ایک وہ والسابقون السابقون کہ جو ہر نیکی کے کام میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کریں، ایک نیکی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور فرائض بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کیا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن بعد والے لوگوں میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ اور دوسرے جو کیٹیگری بیان کی ہے وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، وہ اصحاب الیمین لوگ جو صرف اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، جو صرف کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ جائیں گے یہ بھی جنت میں، لیکن ان کی یہ دوسرے نمبر کے جنتی ہیں۔ اور جو والسابقون السابقون، ہم کوشش کریں کہ ہم ان جنتیوں کے اندر جائیں جو والسابقون السابقون ہیں، کہ جو نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم فرائض بھی ادا کریں اور ساتھ میں سنتیں بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں اور کثرت کے ساتھ عبادت بھی کیا کریں، اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب ہم اپنی زندگی، ہم اپنے دل کے اندر سے اس دنیا کی محبت کو ختم کریں، ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر سے ختم کریں۔ کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور مر کے آگے اللہ رب العزت کے سامنے ہی جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس جانے سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔